ایک اور اہم سوال لوگ کرتے ہیں کہ غریب بچوں کی شادی میں کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کی مدات میں غریب بچوں کی شادی کی کوئی مد نہیں ہے. آپ ان کو الگ سے چیریٹی دے دیں. زکوٰۃ کی مد تو انتہائی غریب، مفلس، مسکین ان لوگوں کے لیے جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں رہے ہیں. یہ مڈل کلاس کے ریسیپینٹس آگے ساری زکوٰۃ قائم کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگرہ اور دوسرے کئی علاقوں میں لوگ غربت کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور غربت اور افلاس کی وجہ سے مسلمانوں کا کیا حشر ہو رہا ہے. ہماری زکوٰۃ کے اماؤنٹس کو پہلے وہاں پہنچنا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں پہنچنا ہے، لیکن ہم لوگ ایسی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب جہیز حرام ہے تو اس حرام کام کے لیے چندہ، زکوٰۃ، مدد وغیرہ یہ تمام کام بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شراب یا حشیش کا عادی ہے. اگر اس کو ڈوز نہ ملے تو مر جائے گا، اور اس کو اللہ کے نام پہ اس کی زندگی بچانے کے لیے زکوٰۃ مانگی جائے یا خیرات مانگی جائے. کیا آپ ایسے شخص کی مدد کریں گے؟ جہیز بھی جب ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ہندو سسٹم ہے، حرام ہے، تو اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، اس مرد کے بلیک میل کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہ اگر اس کو جہیز نہیں دیں گے تو یہ شادی نہیں کرے گا، ہم یہ لوگ یہ سسٹم کو لائے ہیں کہ غریب بچوں کی شادیوں کا ایک نیا ڈھکوسلا شروع کیے ہیں. عزیزو، یہ مرد کی مکاری اور چالاکی ہے کہ وہ اپنا گھر سیٹ کرنے کے لیے خود بھی مانگنا نہیں چاہتا، لیکن اپنی دلہن، اپنی ہونے والی دلہن کے لوگوں سے زکوٰۃ منگواتا ہے، خیرات منگواتا ہے، ہر چیز اس عورت سے منگوا کر اپنا گھر سیٹ کروانا چاہتا ہے. یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی کی انتہا تو یہ ہے کہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جو لڑکی کل اس کی نسل کی ماں بننے والی ہے وہ چندے پر آئی ہے، خیرات پر آئی ہے، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ گزار رہا ہے زندگی، اس کے باوجود شادی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، اس کے باوجود وہ کھڑے کے فوٹو بھی کھینچا رہا ہے. عزیزان محترم، آپ کو اگر مدد کرنی ہے تو اس مرد کی مدد کیجئے جو مہر دینا چاہتا ہے. اگر نہیں دے سکتا ہے تو اس کو پیسہ دیجئے کہ تو مہر دے. اگر وہ اپنا گھر سیٹ نہیں کر سکتا تو اس کو بتائیے کہ تو گھر سیٹ کرنے کے لیے یہ مدد دے. اور مرد کی مدد کرنا تو حدیث میں ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، لیکن لڑکیوں کی مدد کرنا، مجھے ایک واقعہ بتائیے کہ احد یا بدر کے شہداء کی یتیم بچیوں کی شادی کے لیے کہیں چندہ ہوا ہے؟ مجھے کسی ایک صحابی کا واقعہ بتا دیجئے کہ کوئی یتیم صحابی کی، کوئی صحابی کی یتیم بچیوں کی شادیوں کے لیے چندہ ہوا ہے. اسلام میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ اس دور کی سب سے بڑی لعنت ہے. عزیزان محترم، ایک سوال اور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع نہیں کیا جہیز سے، یہ لفظ استعمال نہیں کیا، تو علماء اس کو کیوں منع کرتے ہیں؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا یا نہیں تھا، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ شرک کو مٹایا، اور نہ صرف بتوں کو توڑا بلکہ ہر قسم کا وہ تھاٹ، وہ ایکٹ، وہ سائن، اس طرف لے جانے والی ہر نشانی، اس کو نیست و نابود کر دیا. یہ تھا سب سے بڑا کارنامہ جو آج بھی ہم کو یہی کرنے کا حکم ہے. اس شادی کی دھوم میں یہ لاکھوں اور کروڑوں کے خرچوں کے پیچھے جو ذہنیت کام کرتی ہے، دراصل وہ شرک عقائد ہیں. ان کو توڑنا ہم پر فرض ہے. کیا ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، شادی اٹوٹ بندھن ہے، جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ڈولا اٹھے. اگر اپنے اولاد پہ خرچ نہیں کریں گے تو کس پر خرچ کریں گے؟ ارے یہ زمانے میں سب چلتا ہے بھائی، وہ پرانا زمانہ تھوڑی ہے. دیکھیے، یہ وہ شرکی عقائد ہیں. آپ کیا یہ شرکی عقائد کو ختم کرنے کے قائل نہیں ہیں؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا؟ یہی شرک عقائد تو کفار قریش کے پاس تھے. اور پھر دیکھیے، یہ مت سوچیے آپ کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا ائمہ کرام، ان لوگوں نے کیا کیا. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، آج کے دور میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، آج کے دور میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی زندہ ہوتے، آج کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، تو جہیز جیسی رسم کے خلاف کیا کرتے؟ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. اسی کو اجتہاد اگر کہتے ہیں تو اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اور ایسی کون سی چیزیں تھیں جس کو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہ ہونے کے باوجود جاری کیا. زکوٰۃ نہیں دینے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی سزا مقرر کی، نہ قرآن نے مقرر کی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اس کے خلاف فوری تلوار اٹھانے کا حکم دے دیا. حضرت عمر کی انقلاب سے بھری ہوئی سیرت پڑھتے چلے جائیے. یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کر دیا کیونکہ خیر کا زمانہ تھا.
یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے خون بہا کے جو 10 اونٹ یا 12 اونٹ جو بھی تھے اس وقت اس کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا کیونکہ انفلیشن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو فیصلے تھے اس کو بدل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فیصلوں میں اہم شرابی کو کوڑے مارنے کی سزا تھی اور جھوٹی گواہی دینے والے کو، ایسے کئی اور کام تھے، حلالہ کرنے والے کو. حضرت عمر نے ان کی سزا کو، ان کے کوڑوں کی سزا کو ڈبل کر دیا. حضرت عمر کے انقلاب لانے والے آپ کئی ایکشنز کو دیکھتے چلے جائیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے، جب آپ نے مسجد کے ایکسٹینشن کا حکم دیا تو اس وقت بھی اعتراض کرنے والے لوگ تھے. وہ فوری آ گئے اور کہا کہ آپ کو کس نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے مسجد کی ایکسٹینشن نہیں کی تو آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ لیکن آپ نے وہ ایکسٹینشن کیا. آپ کو اپنے حالات کے اپنے دور کے حالات کے لحاظ سے اس سوچ کے مطابق سوچنا پڑے گا جو سوچ حضرت عمر کی تھی، جو سوچ ابو حنیفہ کی تھی، جو امام شافعی کی تھی، اور وہ اگر اس دور میں زندہ ہوتے تو پھر کس طرح کرتے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا یا اس زمانے میں نہیں تھا. ایک سوال آپ سے اور ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا کوئی مکمل طریقہ دیا یا جو کفار مکہ سے چلا رہا تھا اسی کو کنٹینیو کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پورا طریقہ دیا. اس زمانے میں ولیمہ 7 دن ہوتا تھا، آپ نے ولیمے کو 1 دن کر دیا. اس زمانے میں بھی اسی طرح جو آج کئی مہنگے شادی خانے لیتے ہیں، کئی ڈشیں اور کئی سینکڑوں مہمانوں کو جمع کرتے ہیں، کفار قریش بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کرتے تھے. اس کو بارات کہتے تھے. آپ نے بارات کو بین کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اتنے بڑے صحابی، اتنے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بہترین دوست، اور اسلام پہ سب سے زیادہ خرچہ کرنے والوں میں جو نام ہے عبد الرحمن بن عوف کا ہے، لیکن اسی مدینے کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا دعوت میں اور ولیمہ میں بھی نہیں بلایا. تو بارات کا کانسیپٹ مکمل غیر اسلامی ہے. آپ نے ان باراتوں سے منع کر دیا. پھر اس دور میں کئی نکاح کرنا جائز تھے. قرآن نے 4 کی حد مقرر کر دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی، قرآن کے حکم کے مطابق کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، کہ عورت کا مہر خوش دلی سے دیا کرو، اس میں بارگین مت کیا کرو. جس طرح لوگ آج جہیز کے اوپر بارگین کرنا نہیں چاہتے لیکن مہر کے معاملے میں بارگین کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. پھر اس کے علاوہ آپ نے جو نکاح کی جو ایک اہم ترین شرط یہ بھی رکھی کہ اگر لڑکی کئی سال کے بعد بھی کہے کہ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا تو وہ نکاح ٹرمینیٹ ہو جا سکتا ہے، وہ نکاح منسوخ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل ایک طریقہ دیا تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں اور کرسچنوں کا طریقے کو اس میں داخل کرنے کے لیے بڑے معصوم ہو کر سوال کرتے ہیں کہ جہیز کے تعلق سے تو کچھ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سراسر دھوکہ ہے.